ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. آج بہت سارے پروگرامات کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ای میلز جمع ہوئی ہیں، ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ جو سوالات ہمارے پاس ای میلز یا ایس ایم ایس کے تھرو ہوئے ہیں ان کو آج ٹیک اپ کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ میں ای میل سے شروع کرتا ہوں. جو میرے پاس اس وقت سب سے پہلی ای میل موجود ہے وہ فراز صاحب کی ہے. فراز احمد صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور وہاں سے کراچی کے لیے جب میں سفر کر رہا ہوں تو رمضان کے اندر روزوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی 30 کے بجائے 31 ہو جائیں گے. تو کیونکہ وہ آسٹریلیا میں شاید ایک دن پہلے اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس طرح سے میں رمضان کے روزوں کی تعداد 30 مکمل کروں یا مجھے 31 ہی رکھنے ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ 31 ہو جائیں گے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر میں روزے کو چھوڑنے کی سہولت دی ہوئی ہے، تو وہ اپنے لیے آسانی کریں اور سفر کے دوران وہ روزہ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعداد 30 ہو جائے گی اور یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجئے کہ میں مان لیتا ہوں کہ وہ سفر کے دوران بھی روزہ رکھتے ہیں اور پھر پاکستان آ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے روزوں کی تعداد 31 ہو جائے گی. تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک نفلی روزے کے طور پر رکھ لیں، لیکن بہرحال ان کے اوپر پابندی تو ایک مہینے کے روزے رکھنے کی ہے جو 30 کے رکھنے کے بعد ان کی ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ تو سفر کا بتا دیا. ان کا ایک اگلا کوشچن سفر ہی سے متعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں پاکستان کے لیے سفر کروں گا تو روزہ جو ہے اس کی ڈیوریشن 20 گھنٹے تک چلی جائے گی اور کافی ڈیفیکلٹ ہوگا روزہ رکھنا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مسز ہیں جو دودھ بھی پلاتی ہیں بچے کو، تو ان کے لیے بھی کافی مشکل ہے. تو کیا سفر میں ہم روزہ ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہوں یا مرض میں مبتلا ہوں تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں آپ روزہ رکھیں اور اس روزے کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے 30 دن پورے ہو رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، اگر 30 دن نہ بھی ہوں تو سفر میں چھوڑا جا سکتا ہے روزہ. یعنی لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں روزہ چھوڑنا میں منع کیا گیا، ایسا کچھ ایسا نہیں. آپ کو اختیار ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے روزے سفر کے دوران روزہ رکھنا آسان ہے تو فبیہا ضرور رکھیے. لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس میں مشکل ہوگی جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں تو آپ بے تکلف چھوڑ دیں. اور اگر آپ پورے نہیں ہوئے ہیں اس وجہ سے تو پھر آپ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں اس گنتی کو پورا کرنے کے لیے کہ جو آپ سے روزے چھوٹ گئے. یعنی رمضان کے بعد آپ کو بہرحال تعداد تو پوری کرنی ہوگی نا؟ تعداد پوری کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی وضاحت کر دیجئے گا کہ جو حالانکہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن جو عورتوں کے مخصوص ایام میں بھی روزے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس کی تعداد کو پورا کرنے کا بھی کہا گیا ہے. یقیناً ان کو بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ کوئی اور مرض ہوتا ہے جس میں کہ کوئی شخص مبتلا ہونے کی وجہ سے رمضان میں روزے چھوڑتا ہے. خواتین کو وہ روزے بہرحال رمضان کے بعد پورے کرنے ہیں. لیکن وہ جو نمازیں چھوڑیں گی وہ نمازوں کا نماز کو نہیں پورا کرنا. نماز کو جو چھٹ گئی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا ایک یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہوائی جہاز میں ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمیں قبلے کی سمت کا تعین نہیں ہوتا. بعض ایئر لائنز ایسی ہیں جو کہ بتاتی رہتی ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس وقت نماز جہاز میں اگر ہم پڑھیں تو کس ڈائریکشن میں پڑھیں؟ دیکھیے، اگر وہ قبلے کا رخ آپ کو بتا بھی دیں تو عام طور پر جہاز میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں نماز پڑھیں. عام طور پر بیٹھ ہی کر نماز پڑھنے کا امکان ہوتا ہے. کسی نے ہمت کر لی تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں اپنے بندوں کے لیے آسانی اور سہولت چاہتے ہیں. چنانچہ ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو تو کھڑے یا بیٹھے یا سواری پر تم نماز پڑھ لو، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، جب تمہارے لیے مشکل نہ ہو تو پھر مکمل نماز پڑھو. تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر قبلہ رخ اختیار کرنے کا امکان ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ کہ یہ ایسی صورت میں پابندی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری کے جانور پر اونٹ پر بیٹھے، ایسا ہے نا کچھ روایات میں پڑھتے تھے؟ بالکل ایسا ہوتا تھا، لیکن آپ ایسی نماز پڑھتے تھے آپ، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اونٹ کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قبلہ رخ ہو اور اس طرح سے سفر کرے. تو آپ نے سواری کی اور اس پہ نماز پڑھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے، یہ فہیم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے کیا سال بھر کی بچت پر نکالی جائے گی
یا سال کے آخر میں جو بھی رقم بچ جائے گی اس پر نکالی جائے گی؟ نہیں، اس دن، جس دن کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی غرض سے پوری دولت کی ویلیو کو طے کرتے ہیں، چاہے وہ پہلی رمضان ہو، چاہے پہلی جنوری یا کوئی اور دن، اس دن جو آپ کے پاس اپنی ایکسپنسز کے علاوہ جو بھی دولت کی فارمز ہوں گی، سیونگز، جیولری، پلاٹس یا کوئی اور چیز، ان سب کی آپ ایک ویلیو طے کریں گے اور اس پر پھر زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے ایٹ دا ریٹ آف 2.5%، 1/40 وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، ایک اور کویشچن ہے، یہ کوئی رابعہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہے، یہ فطرانے کی رقم عام طور پر علماء جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، ہر سال بتا دیتے ہیں کہ اس دفعہ مثال کے طور پر 75 روپیز ہے، اور ہر دفعہ بتا دیتے ہیں، تو یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے، کس طرح سے نکالی جاتی ہے؟ اصل میں احادیث میں مختلف اجناس کی ایک تعداد، مقدار ہے کہ جو بیان ہوئی ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ویلیوز میں فرق بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ کشمش کا بھی ذکر ہے، گندم کا بھی ذکر ہے، تو اور بھی اس میں اجناس ہیں جن کا ذکر ہے، تو وہ آج کے دور میں جو موجودہ اس کی ویلیو بنتی ہے اس کے حساب سے وہ رقم بیان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس اماؤنٹ میں بھی کچھ اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی ایک شہر میں یا کسی ایک بستی میں وہ گندم کی کیا قیمت ہے کہ جو آج کے ریٹ کے لحاظ سے اپلائی کی جائے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جو احادیث میں اس فطرانے کے لیے اجناس کا ذکر آیا ہے کہ جو زیادہ اب مہنگے ہیں، جیسے کشمش ہے، تو وہ پھر اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بہتر تو یہ لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی حکومت کو اپنے ذمے لے کر اور ایک رقم ایسی یونیفارم طے کرنی چاہیے کہ جو سب پر اپلیکیبل ہو۔ زیادہ بہتر تو مجھے وہی بات لگتی ہے کہ جو اس پورے عمل میں جو اسپرٹ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کو اپنے طور پر کسی اپنے ایک بھائی کو عید کے روز کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، تو وہ آپ جو اپنے طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے اس کو آپ ادا کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس چیز کے زیادہ عادی ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی ایک اماؤنٹ بتا دیا جائے اور وہ آسانی سے اس کو ادا کر دیں، تو وہ اس کی کیلکولیشن کا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں علماء کہ جو حدیث میں جو اجناس کا ذکر اس کی ویٹ کے حساب سے آیا ہے، اس کا مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس کے حساب سے، جیسے 2.5 کلو کھجور ہے یا گندم ہے، اس طرح سے آیا ہے نا حدیث میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور کویشچن یہ ہے، انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا ہے، کہ ہم اپنی پچھلی ڈسکشن میں یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ڈائمنڈ ہیں، پرل ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں شاید اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، سونا اور چاندی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ انگوٹھی پہنتے تھے، ہیرے کی انگوٹھی پہنی جاتی تھی، لیکن آپ نے اس طرح کی زکوٰۃ کی بات کبھی نہیں کی، تو یہ پہلے تو بتائیے کہ ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسا ہوتا تھا، ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ پہنتے تھے لوگ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے الگ سے ڈسکس کی کہ جو زیور یا کوئی شے جو آپ کے عام استعمال کی ہے، وہ تو اصولی طور پر اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، اختیاری طور پر اگر کوئی شخص دیتا ہے تو یہ ایک اچھی پسندیدہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، زکوٰۃ تمام ویلیویبلز کے جو آپ سیو کرتے ہیں اس پر عائد ہوتی ہے، کسی چیز کو اس میں اگر مستثنا کیا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پر اس کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا اور آپ نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بارے میں۔ اگر اس کے علاوہ مثال کے طور پر سبزیوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ سبزی نکال کر اگر دی جائے گی تو سبزی جب تک کہ استعمال میں آئے گی وہ ضائع ہو جائے گی، تو اس کو ایک پیرشیبل کموڈٹی کے طور پر سمجھنے کی وجہ سے اس کو بھی ایگزیمپٹ کر دیا گیا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا ڈائمنڈ کا، اس میں ایک پریکٹیکل پرابلم تھی، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈائمنڈ سے اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو پریکٹیکلی آپ کر نہیں سکتے، وہ بالکل ٹوٹ کر یعنی وہ ہو جائے گی، کرچیاں اس کی بن جائیں گی،
اور وہ پھر اس کو ظاہر ہے کہ آپ کسی طرح سے سنبھال نہیں سکتے. تو یہ وجہ بنی اور یہ ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن ہے. آپ کے خیال میں ڈائمنڈ کی استثناء اس وجہ سے ہے کہ اس میں کوئی خاص خوبی ہے جس وجہ سے ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں لگے گی, تو یہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کو آپ کا اگر ضمیر اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ گوارا کرتی اور مطمئن ہے تو آپ اس پر ظاہر عمل کریں. لیکن ہم کو دین کو سمجھنا ہے دیانتداری سے, اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے زکوٰۃ کو جس انداز میں سمجھا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز پر لگتی ہے, ہر ویلیویبل پر, اور ڈائمنڈ بھی ایک ویلیویبل چیز ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید کچھ ای میلز میرے پاس ہیں, ان کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈائمنڈ سے متعلق زکوٰۃ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, سورہ توبہ میں قرآن مجید فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سونے کے اور چاندی کے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی بات کرنے کے بعد کہا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈائمنڈ کی اور پرل کی بات نہیں کی, صرف سونے اور چاندی کی بات کی ہے. تو اس سے کیا انڈیکیشن نہیں نکلتی کہ سونے اور چاندی ہی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید اس طرح سے کوئی بات بیان کرتا ہے نا, تو جو عام پاپولر دولت کی اقسام کیٹیگریز ہیں ان کو مثال کے طور پر سمبل لے کے بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ ڈائمنڈ کو تو ایک طرف رکھیے, کیا سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور تیسری دولت کی شکل نہیں تھی اس زمانے میں؟ یقیناً تھیں. تو قرآن نے تو وہاں اصل میں صرف یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں سونے اور چاندی کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور تم اس کے باوجود کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں, تم اس کو خرچ نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر شدید عذاب آنے کا خدشہ ہے قیامت کے روز. ظاہر ہے کہ اس میں ڈائمنڈز اس طرح سے پاپولر نہیں تھے جتنا کہ سونے اور چاندی کا استعمال تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ درہم اور دینار کوئنی کے ہوتے تھے اور ڈائمنڈ ریئر ہوتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک کوشچن ہے ہاشم نورانی صاحب کا. انہوں نے کوئی اسپیسیفک کوشچن نہیں پوچھا ہے, انہوں نے ایک جنرل اپنا ایک کمنٹ دیا ہے اور آپ سے وضاحت چاہیے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے, لیکن جب بھی کوئی کوشچن آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ اس میں اپنی اوپینین دیتے ہیں اور اپنی رائے آپ بتاتے ہیں, اور قرآن اور حدیث کے ریفرنسز نہیں ہوتے ان کے خیال میں. وہ کہتے ہیں کہ اصولاً تو آپ کا ہر جواب میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے. آپ کی رائے نہیں ہونی چاہیے بلکہ آتھینٹک دلیل ہونی چاہیے قرآن اور حدیث سے. تو وہ چاہتے ہیں ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیں, اگر تو یہ معاملہ ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی کوئی قرآن اور حدیث کا کوٹ کرنے کا امکان ہوتا ہے تو کوشش تو ہم کرتے ہیں, لیکن ایک اصولی بات جان لیں کہ اگر میں نے قرآن مجید کو بھی کوٹ کیا یا حدیث کو بھی کوٹ کیا تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو میں بیان کروں گا اور وہ لوگوں کو مجھے سمجھانی ہے اور مجھے اس وضاحت کے ساتھ سمجھانی ہے کہ یہ بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ شاید عادی ہیں اس چیز کے کہ آپ کو کوئی شخص یہ بتا اللہ کا حکم ہے اور بس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کسی یا کسی حدیث کی روشنی میں, تو یہ وہ حکم ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے دلائل کے ساتھ. تو میں ان دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی یا اس میں وہ سٹرینگتھ نہیں ہوتی, زور نہیں ہوتا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اس پر افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم جب دین پر ڈسکشن کریں تو ہمارے سننے والوں کی دینی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو, وہ بھی اس سوچ کے پروسیس میں شامل ہوں. دین پر غور کرنا ہر انسان, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی امکانی حد تک. وہ لوگ کہ جو دین کو کچھ تھوڑا زیادہ جانتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تربیت کریں, نہ کہ ان کو محض ایک فتویٰ دے دیں جس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں, اور کل کو اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرے اس کے مقابل میں یا حدیث پیش کرے تو وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوں. تو ہم لوگ جو آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلائل سامنے رکھ دیں لوگوں کے, ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے
تو وہ اس کو قبول کریں. وہ محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی کمزوری ہے اور علماء کے ساتھ ڈسکس کریں, اور جن کی بات پر ان کا دل ٹھکتا ہے اس بات پر وہ عمل کریں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ دین کو صحیح طرح سے سمجھنے, اختیار کرنے, اس میں دلچسپی لینے کا واحد طریقہ ہے. ہاں, اور ہاشم صاحب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور یہ بات کبھی بھی کسی پروگرام میں نہیں کہی کہ ہم نے جو بات کہہ دی وہ فائنل ہے اور یہی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب اپنی جو رائے ہے وہ بتاتے ہیں, اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیانتداری کے ساتھ یہ رائے سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس پر عمل کیجئے, اور اگر آپ کو کسی دوسرے عالم دین کی, کسی دوسرے مفتی صاحب کی رائے کو زیادہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے, دیانتداری کے ساتھ زیادہ وزنی دلائل اس میں معلوم ہوتے ہیں, تو آپ کو اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں, لیکن زبیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہاشم صاحب کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے اور بس. ہاشم صاحب, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت یوں بیان فرمائی ہے اور مجھے یہ یوں سمجھ میں آئی ہے اور میرا دل اس پر مطمئن ہے. ٹھیک, آپ خود اپنا اطمینان کیجئے اور کسی ایک شخص کی بات پر انحصار کر کے آپ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک نور الدین صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم جو زکوٰۃ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے زکوٰۃ کو براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈسکرائب کیا تھا. فطرے اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں, جو زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک ہم نے سیلری پہ بات کی تھی, ایک ہم نے ویلتھ پہ بات کی تھی, اور آپ نے جہاں تک میں آپ کی ڈسکشن سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ سیلری پہ آپ نے جو 10% کی بات کی تھی, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں سے چاہیں اگر ہم تو وہ انکم ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر لیں. یہ کوشچن آیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میری جو پر منتھ سیلری ہے وہ 10,000 روپے ہے, اور سپوز کر لیجئے کہ میرا جو اس میں سے انکم ٹیکس ہے وہ 1,000 روپے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے, 10,000 سیلری ہے اور 1,000 انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے, تو انکم ٹیکس اینولی بن گیا 12,000 روپے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سال کے آخر میں 2.5% سے جو زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں گا اپنی ویلتھ کے اوپر, وہ مثال کے طور پہ 20,000 روپے بنی ہے, تو اس 20,000 میں سے یہ انکم ٹیکس کے 12,000 مائنس کروں میں. آپ کو یاد ہے, یعنی ویلتھ کے اندر سے مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں, انکم میں سے نہیں کر رہے. وہ ایک مرتبہ سوال آیا تھا اور ہم نے اس کو, آپ نے کیا تھا, ہم نے ٹال دیا تھا کہ کوئی سوال آئے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. جی میرا خیال ہے کہ ایسا آپ کر سکتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں الگ سے خرچ نہ کریں, لیکن ایک وہ لازمی زکوٰۃ ہے کہ جس کے نہ دینے پر آپ اللہ کے ہاں جواب دیں. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے اس ٹیکس کو اپنی اس زکوٰۃ کی رقم سے ڈیڈکٹ کرنے میں آپ کی وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ہاں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اپنی ویلتھ کی زکوٰۃ میں سے وہ انکم ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر رہے ہیں. ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا وہ یہ کیا تھا, ویلتھ کی زکوٰۃ ہم نے الگ کر لی تھی. ہم نے کہا تھا انکم کی جو زکوٰۃ آپ نکالیں گے اس میں سے انکم ٹیکس کو ڈیڈکٹ کریں گے. تو جی میں یہ بات سمجھ گیا ہوں, اور آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف ہے کہ انکم ٹیکس اگر آپ نے زیادہ دے دیا ہے تو کیا وہ انکم ٹیکس جو آپ نے زیادہ دیا ہے وہ ویلتھ کی زکوٰۃ میں سے نکال سکتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ نکال سکتے ہیں. آپ اگر ایک نوٹ آف ڈائسنٹ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. نہیں, نوٹ تو نہیں دینا چاہتا, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویلتھ کے اوپر جو 2.5% ہم نے دیا ہے وہ تو الگ ہو گیا, لیکن انکم کے اوپر میں 10% نکال ہی نہیں رہا ہوں. میں نہیں نکال رہا, میں ویلتھ کے اوپر سے اس کو مائنس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انکم کے اوپر جو 10% تھا وہ تو اصل میں آپ نے زیادہ ٹیکس دے کے اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے, لیکن جو آپ نے ٹیکس دیا اس میں آپ نے 10% انکم سے بھی زیادہ دیا, تو اب جو باقی آپ کی سیونگ پہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کو بھی آپ اس میں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے وہ 10% ہو, 5% ہو یا 2.5% ہو, ہے تو زکوٰۃ ہی نا. تو ایک جانب آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے, دوسری جانب آپ نے وہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو آپ دے چکے ہیں اور اس کو اس میں سے مائنس کر دیں. میں اس کو بھی کلیریفائی کر دوں, ایک مرتبہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ اس میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو نہیں مان رہا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیلز ٹیکس دیا ہے تو اس کو بھی آپ اس میں سے نکال لیں. جو ڈائریکٹ ٹیکسز آپ دے رہے ہیں حکومت کو, ان کو آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم میں سے نکال کے باقی جو زکوٰۃ بچتی ہے وہ آپ کے اوپر واجب الادا ہے. ٹھیک ہے,
یہ احمد صاحب ہیں جی، ان کا کوشچن یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 18 سال ہے اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی اس وقت کوئی امپلائی نہیں ہے. میرے والد نے میرے نام پر ایک پلاٹ خرید کر رکھا ہے، وہ میرے نام پر ہے، تو کیا اس پر میں زکوٰۃ دوں؟ میری کوئی انکم نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ انسان کے پاس وہ ایسٹس کے جو اس کی اپنی پوزیشن میں ایسے ہیں کہ وہ ان کو بیچ سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک ایکٹیو پاسبلٹی ہے، تو پھر اس کو دینا ہے. ورنہ اگر یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ مجھے ان کے کیس میں بھی لگ رہا ہے، یہ اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، مطلب 18 ان سال کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس میں کسی اس طرح کا کوئی وہ فیصلہ کریں. تو جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اس پلاٹ کو بیچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں ایک ایگزیمپشن کی کیٹیگری میں ماننا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، رحمان صاحب ہیں کراچی سے، اگر کوئی شخص مقروض ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بس انہوں نے اتنا سمپل ہی کویشچن پوچھا ہے. اس کویشچن کو ذرا سا ہم تھوڑا وائڈر کر لیں کہ اگر ایک شخص ہے جو صاحب نصاب تو ہے لیکن اس پر کچھ اکاؤنٹ پیبل ہے موجود، تو کیا وہ زکوٰۃ پہلے ادا کرے یا پہلے اپنا اکاؤنٹ کو کلیئر کرے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کی آمدنی ہے، اس آمدنی سے وہ اپنے اوپر اخراجات کر رہا ہے، اس نے کہیں سے لون لیا ہے بزنس کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ مقروض، کہ جو مقروض ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو ظاہر زکوٰۃ کہاں سے دے گا، کیوں دے گا؟ ایک شخص ہے کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کھانا نہیں پک رہا، وہ قرض لیتا ہے تو وہ تو ایک مجبور انسان ہے. ایک شخص کروڑ پتی ہے اور مزید بزنس کو پھیلانے کے لیے وہ قرض لے رہا ہے، تو یہ وہ قرض نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ جی اب اس کو زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری سے مستثنا کیا جائے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ شاید نثار صاحب کا بھی ایک ہمیں کال آئی تھی پچھلے پروگرامز میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مقروض ہوں، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ مقروض ہیں اور آپ کو آمدنی نہیں آ رہی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آمدنی پر کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن آپ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹس کیوں موجود ہیں آپ کے پاس جبکہ آپ کو قرضہ لینے کی مجبوری لاحق ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں یو ایس اے سے ہیں، میمونہ صاحبہ ہیں، اور یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں، تو ان میں کیا حروف مقطعات بھی آپ کے نام میں شامل ہیں؟ کیونکہ جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے اور حامیم ہے، یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر کہے جاتے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی میننگ نہیں معلوم ہے، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، صفاتی نام؟ دیکھیں یہ بات بھی ہمارے ہاں جو مشہور ہوئی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل اوتھینٹک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں. یقیناً آپ کے بعض نام تو وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں، بعض وہ صفاتی نام ہیں کہ جن سے ہم واقف ہیں، اور بعض پھر لوگوں نے 99 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے شامل کیے ہیں. یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ایک سے زیادہ اوپینینز ہیں. ایک اوپینین لوگوں کی یہ ہے کہ یہ یاسین اور طٰہٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ایک دوسری اوپینین، کئی اوپینینز ہیں، ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ سارے حروف جن سے کہ صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ اصل میں ان صورتوں کے نام ہیں. مثال کے طور پر یاسین اصل میں ہے یہ یاسین ہے، طٰہٰ جو ہے یہ حاضی طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے، اور مجھے زیادہ میں اسٹرانگلی انکلائنڈ ہوں اس بات کو ماننے کی جانب، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی یعنی کہ مستند روایات سے بھی ایسا کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، صفاتی نام. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس ای میل ہے، یہ ہیں علی رضا صاحب ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ معراج جو ہے، معراج کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور، وہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ اور اگر وہ روحانی تھی تو اس میں براق اور مسجد اقصیٰ کے معاملات کیوں پیش آئے؟ اگر وہ روحانی تھی تو پھر براق کا کوئی یعنی سواری تو ہونی نہیں چاہیے تھی اگر وہ روحانی تھی. میں ایک کوشچن آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں، ایک بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور یہ معراج سے متعلق کوشچن کو دوبارہ پٹ اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ معراج جسمانی تھی روحانی تھی؟ دیکھیں یہ آپ بجائے اس کے کہ میرا اوپینین پوچھے، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مسئلہ.
پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ معراج کے سارے واقعے کو جسمانی مانتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، وہاں مختلف قسم کے لوگ کہ جو آپ کی امت میں سے وہاں پہنچ گئے ان کے آپ نے احوال دیکھے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، جنت موجود تھی، جہنم موجود تھی، آپ کے امتی جا چکے تھے. یہ بات کسی طرح سے بھی انسان کو مطمئن نہیں کرتی. جس کو آپ کہتے ہیں نا خواب، یہ اس کو آپ عام انسان کا خواب نہ سمجھیں. پیغمبر کا جو رویا ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ ایک حقیقت ہوتی ہے. تو جب کسی حقیقت کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو پھر ایسے دکھا دی جاتی ہے کہ اس میں مستقبل کے واقعات باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ پیغمبر کے لیے ایک حقیقت ہے کہ جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا. چنانچہ یہ بات ہمارے ہاں اگرچہ کہ مسلمانوں کی اکثریت نے ایسے ہی سمجھی کہ وہ جسمانی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب نے ایسا ہی سمجھا. مثال کے طور پر اس میں ایک بڑی نمایاں شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جو اس کو جسمانی نہیں مانتی تھیں. تو اس لیے جب اس طرح کے معاملات میں اختلاف ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو جذباتی انداز میں سمجھا جائے، اس کو اس کی دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ براق آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے رویا یا خواب کے انداز میں تو اس میں بھی یہ چیز بتائی جا سکتی ہے. آن دی کانٹرری ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے طور پر کچھ بہت سے دلائل دے سکتے ہیں کہ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا ذکر کیوں ہے، کیا وہ بھی رویا کی صورت میں تھا؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں تو جو آیت آئی ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ رویا دکھایا کہ جو ہم نے ان کو دکھایا، اس طرح کا بیان ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ دونوں آراء کی گنجائش ہے، اس لیے انسان کو اپنا اطمینان کرنا چاہیے کہ کون سی رائے اس کو زیادہ مطمئن کرتی ہے. میں چونکہ اس بات کو زیادہ کنونسنگ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک روحانی تجربہ تھا، ایک حقیقت تھی جس میں آپ کو عظیم نشانیاں دکھائی گئیں، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میں دوسرے پوائنٹ آف ویو کی گنجائش کے امکان کو بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور کوشچن ہے کہ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو جب یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ کیونکہ نور جو ہے اس کی کوئی فزیکل سگنیفیکنس تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید تو اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا اس طرح سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح کا، ٹھیک، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے. نبی پیغمبر انسان ہوتے ہیں لیکن معمولی انسان، عام انسان نہیں ہوتے، وہ ایسے عظیم انسان ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. ان پر وہ اعتماد کرتا ہے کہ ان کو وہ وہی بھیجے گا کہ جو پھر لوگوں تک پہنچائیں گے. تو وہ اگرچہ کہ انسان ہوتے ہیں اور وہی انسان کے جو عام انسانوں کا جسم ہوتا ہے ویسا ہی رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے شادی بیاہ ہوتے ہیں، بازار میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ سب کام وہ کرتے ہیں، لیکن غیر معمولی انسان ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی اکثر بتایا جاتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو سایہ نہیں آتا تھا زمین پر. میں آپ سے گزارش کروں زبیر صاحب کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کفار بہت سے اعتراضات کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا ہے، فرماتے کہ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ سایہ نہیں ہے، تو تم کس چیز پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک انسان ہے جیسے کہ اور انسان ہوتے ہیں، لیکن کب میں نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے لوگوں کے پاس پیغمبر کی حیثیت سے؟ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے وہ سارے ہی انسان تھے، لیکن یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے نمونہ بنتے ہیں، تمہارے اوپر یہ اتمام حجت کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو معراج کا جو کویشچن ابھی آیا تھا تو یہ کویشچن تو انہوں نے نہیں پوچھا، لیکن اس سے ایک بات میں چاہوں گا ذرا وضاحت اس کی بھی کر دیجئے
کہ معراج کے جو واقعے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے, بہت شارٹ سا اگر آپ بتا سکیں, کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں نماز 5 وقت کی جو ہے نماز دی گئی وہ فرض ہوئی, جبکہ ہم دیکھتے ہیں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے سے پہلے بھی دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور آپ کی شریعت سے پہلے بھی نماز تو ہر پیغمبر کے اس میں تھی. تو معراج میں اگر نماز دی گئی ہے تو وہ پہلے جو آپ دار ارقم میں پڑھتے تھے وہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جس کو مزید سپورٹ کرتی ہے بات, کہ اصل میں وہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دکھایا وہ سمبولک انداز میں, علامتی انداز میں باتیں سمجھائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہوا جس میں کہ پہلے 50 نمازیں اور پھر کم گھٹتے گھٹتے 5 نمازوں تک ہوئی, وہ اصل میں یہ بات بتانی مقصود تھی کہ دیکھو اصل میں تو انسان کو اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اپنے بندوں پر کہ وہ نمازیں کہ جو دائمی ہونی چاہیے تھیں ان کو ریڈیوس کر کے صرف 5 بنا دیا, اور یہ ہر مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے. اس کو اگر تم سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھو گے تو گویا کہ تم 50 نمازوں تک کی عبادت کا اجر پالو گے. یہ بھی بات آپ دیکھیں تو اس سارے مکالمے میں آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کوئی جسمانی اور کوئی لٹرل سینس میں نہیں ہے, بلکہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک سمبولک انداز میں بیان. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. زبیر احمد کو, ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.